اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی چرواہے فلسطین کے پہاڑوں کے اندر اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک ان کی ایک بکری جھنڈ سے الگ ہو کر ایک خفیہ غار کے سامنے جا نکلی۔ یہ چرواہا اس کے پیچھے پہنچا تو یہاں پر اسے 2 بہت پرانے مٹی کے جار ملے۔ ان جار کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر کوئی بہت ہی پرانے پیپر یا سکرول موجود تھے جو کہ ان چرواہوں کے کسی کام کے نہیں تھے، لہٰذا ان لوگوں نے انہیں بازار جا کر بیچ دیا۔ یہاں سے یہ سکرول ایک امریکی سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے اور اس نے یہ راز کھولا کہ دراصل یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کا اصل نسخہ ہے جو کسی اور سٹائل کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر آج کی تورات سے بالکل مختلف ہے، جس کا مطلب موجودہ تورات کے اندر بہت تبدیلیاں ہیں، کیونکہ اس سائنٹسٹ نے اس وقت موجودہ تورات کے سب سے پرانے نسخے کا موازنہ کیا جو کہ تقریباً 1800 سال پرانا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان دونوں کے لکھنے کا سٹائل بالکل ایک جیسا تھا۔ ان سکرولز نے یہ بات تو ثابت کر دی کہ یہ تورات کے سب سے پرانے نسخے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے، یعنی اس میں تحریف یا بدلاؤ کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پر افسوس کہ یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تورات کا کچھ حصہ موجود ہے اور اس کے اندر ایک پیغمبر حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے جنہیں کرسچن یا جوز پروفٹ آئزا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں نے جوز یا کرسچن دونوں کا نام لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام یا پھر پروفٹ آئزا 100 سال بعد نیند سے جاگ کر جب واپس آئے تو یہودی قوم نے انہیں بھی خدا کا بیٹا کہہ کر شرک کرنا شروع کر دیا۔ ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں اس کتاب کے اندر موجود۔ پہلی یہ کہ جس وقت بابل کا بادشاہ بخت نصر یہودی قوم کو غلام بنا کر یروشلم شہر کو تباہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا، حضرت عزیز علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بہت جلد اس کی سلطنت کو ایک اور بادشاہ تباہ کر کے رکھ دے گا اور یہودی قوم کو دوبارہ یروشلم شہر کے اندر لا کر اب بات کرے گا، اور پیشن گوئی کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ صارف دی گریٹ یا پھر ذوالقرنین بادشاہ نے یہودی قوم کو بخت نصر کی سلطنت کو تباہ کر کے آزاد کروایا اور انہیں یروشلم شہر کے اندر آ کر آباد کیا۔ اسی لیے یہودی قوم آج بھی ذوالقرنین بادشاہ کو اپنا مسیح کہہ کر یاد کرتی ہے۔ یہ پیشن گوئی اس تورات کے نسخے کے اندر لکھے جانے سے تقریباً 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان کی دوسری پیشن گوئی کے اندر ایک ایسے پیغمبر کا ذکر ہے کہ آخری زمانے کے اندر آنے والا ہے اور وہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوگا۔ اس کا ظہور مدینہ شہر کے اندر ہونے والا ہے۔ آئزہ 42 میں لکھا ہے کہ دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اس کے اندر اپنی روح کو ڈالوں گا، وہ دنیا میں انصاف کرے گا اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر دے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اسے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ جن آبادیوں میں کردار کے لوگ رہتے ہیں وہ خوش ہو جائیں اور سیلا کے لوگ بھی پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے۔ اس پیشن گوئی میں کردار کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، جن کی آبادی عرب کے اندر بہت زیادہ موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹے کردار کی نسل سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ اس پیشن گوئی کے اندر بتوں کی عبادت کا ذکر بھی موجود تھا، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر عربوں میں بتوں کی نہ صرف پوجا کی جاتی تھی بلکہ کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ وہ پیغمبر عرب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کردار کی نسل سے آئے گا، جو کہ مکہ اور مدینہ کے اندر اس وقت زیادہ تر آباد تھے۔ پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بتایا ہے کہ اس کی آمد پر سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے، اور حیرت انگیز طور پر سیلا اور یہ پہاڑ بھی آج بھی بالکل اسی لوکیشن کے ساتھ مسجد نبوی سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ بالکل یہی وجہ تھی کہ یہودی قوم کو یہ کنفرم تھا کہ وہ آخری پیغمبر مدینہ کے اندر ہی آنے والا ہے، لہٰذا 1000 سال سے وہ اس کی آمد کے منتظر تھے، جو پوری دنیا کے اندر آ کر انصاف قائم کرے گا، بتوں کی عبادت کو ختم کرے گا اور اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہودی قوم اسی پیغمبر کے انتظار کے اندر فلسطین سے مدینہ کے سب سے موجودہ علاقے خیبر کے اندر آ کر آباد ہو گئی اور اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ ان کی آبادی یہاں بڑھنے لگی تو عربی اور یہاں کے موجود یہودیوں کے درمیان اکثر چھوٹی موٹی جنگیں ہوا کرتی تھیں
اور یہ لوگ کیونکہ بزنس مائنڈ کے لوگ تھے لہٰذا مالی طور پر کافی مضبوط، ان کے قلعے مدینہ کے ایک سائٹ پر موجودہ شہر کو پروٹیکشن کا کام بھی کرتے تھے۔ اسی انتظار کے اندر ایک دن مصعب بن عمیر اچانک سے مدینہ پہنچ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہودیوں کو لگا کہ شاید یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن ایک عربی زبان بولنے والا پیغمبر جو ان کی نسل بنی اسرائیل سے نہ ہو، یہ یقین کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، پر اپنی وعدہ خلافی کی عادت کی وجہ سے ان لوگوں نے جنگ خندق سے پہلے کفار مکہ کا ساتھ دیا، لیکن حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر خندق کی آئیڈیا کی وجہ سے کفار مکہ یہ جنگ نہ جیت پائے۔ اس کے بعد باری آئی یہودیوں سے بدلہ لینے کی جن کے قلعے خیبر کے اندر موجود تھے، اور حضرت سلیمان فارسی دراصل وہ صحابی تھے جن کو ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ اسی جگہ پر مدینہ کے پاس بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لہٰذا تم بھی وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلے تو جس قافلے کے اندر وہ سوار تھے اس قافلے کو لوٹ لیا گیا اور آپ کو غلام بنا کر مدینہ کے اندر بیچ دیا گیا، جہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر ان کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ پر یہودی قوم سب کچھ دیکھ کر بھی اندھی رہی۔ ان کے ایک بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر آسمان کے اندر ایک بہت ہی روشن ستارہ دیکھا جو کہ تورات کے اندر آخری نبی کی پیشن گوئی کے طور پر واضح طور پر موجود تھا۔ لہٰذا یہودی ربیوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کو بلایا کہ اس نبی کو تلاش کیا جائے جو کہ اس رات کو اس ستارے کے روشن ہوتے وقت پیدا ہو۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر ایک شخص کو مکہ اور مدینہ کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ گھر گھر جا کر یہ کنفرم کرے کہ کیا اس رات کو مکہ شہر میں کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس ڈر سے کہ یہ یہودی قوم سچ جان کر بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن نہ بن جائیں، آپ کی پیدائش کو خفیہ رکھا، اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اپنی دعوت کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اور یہ مصلحت تب سمجھ میں آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بھی یہودی قوم نے انکار کر دیا، سوائے کچھ یہودیوں کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے دی، حتیٰ کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندر کی خبر دی تھی کہ خیبر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا اپنا معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا پلان کیا ہے، تو دراصل یہ خبر دینے والا بھی ایک یہودی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ شخص سیدھا یہود قوم کے پاس خیبر کے اندر پہنچا اور ان لوگوں کو قائل کیا کہ میری بات سنو، یہ اندر کی خبر ہے کہ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد مدینہ کو چھوڑ کر واپس مکہ جا رہے ہیں، لیکن تم لوگوں نے جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچ لو کہ وہ تمہیں لاوارث محمد اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ آخر کار وہ بھی محمد کی نسل کے لوگ ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو ضمانت کے طور پر کفار مکہ کے کچھ بڑے لوگوں کو اپنے پاس خیبر کے قلعے کے اندر روک، سچ خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس یہودی نے بالکل یہی بات کفار مکہ سے جا کر کہی کہ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ سے معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد محمد کا ساتھ تمہارے خلاف دینے والے ہیں اور تمہارے خلاف لڑنے والے ہیں، اور اب کی بار اپنی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے وہ تمہارے کچھ بڑے لوگوں کا سر قلم کر کے محمد کو پیش کریں گے۔ جب کفار مکہ کا ایک سفیر ان کے پاس گیا اور یہودی قوم نے ان کے کچھ بڑے لوگوں کو بطور ضمانت ان کے قلعوں کے اندر رکھنے کی اجازت مانگی تو غلط فہمی کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے، اور یہ جنگ جو کہ مسلمانوں کے مدینہ کے اندر سروائیول کا سوال تھا یہ ٹل گئی، ورنہ زمینی حقائق کے مطابق اگر یہ جنگ ہو جاتی تو خدا نخواستہ مدینہ کے اندر مسلمانوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میرے اس نبی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب کفار مکہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ مسلمان خیبر پر حملہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر کے مسلمانوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔